औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था इसके बारे में, इसम के बारे में। ठीक है, इसम के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इसम जो है वो कितनी टाइप्स का होता है। तो इसम का हमने लुग़वी मानी देखे थे। इसम की लुग़वी मानी या डिक्शनरी माना जो है वो हमने देखे थे कि नाम के होते हैं। लेकिन इसम में को हम नाम नहीं कह सकते सिर्फ, क्योंकि इसम में इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो इसम में जो पहली कैटेगरी हमने देखी थी वो थी नाम की कैटेगरी। हमने कहा था कि इसम पहला की जो उसकी टाइप आती है उसमें वो होती है नाम की। कितने नाम आते हैं, किस किस के नाम आ जाते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला नाम आता है जी शख्स का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चीज के नाम और जगह का नाम, और उसके बाद आता है काम का नाम। पहली तीन चीजें तो हमारी कॉमन, हम लोग उर्दू और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। लेकिन आखिरी चीज जो है वो जरा थोड़ी नई आपके पास आ गई। ठीक है, शख्स का नाम, दो एग्जाम्पल आपको सर ने यहाँ पे लिखी हुई थी। चीज का नाम किताब, कलम, कुर्सी, कोई भी चीज जो है उसका नाम। जगह का नाम, वो आपके पास कोई जगह भी हो सकती है, बैत है, मस्जिद है। इसके अलावा आपके पास कोई शहर का नाम, शहर भी आपके पास एक जगह में आती है, मुल्क हो सकती है। यानी कोई कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास आ गया काम का नाम। इन्फाक, इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना, और दर्ब का मतलब होता है मारना। तो काम के नाम का एक आसान सा आपके पास फार्मूला है इसको चेक करने का कि क्या ये काम का नाम है। तो उसके आखिर में अगर नून अलिफ ना आ रहा हो, उर्दू में अगर आप उसका मीनिंग देखें तो नून अलिफ ना आ रहा हो तो हम कहेंगे ये काम का नाम है। यानी उससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो आप ये कहेंगे कि फेल है, तो फेल जो होता है उसमें खाली आपके पास फेल का नाम नहीं होता, उसमें साथ ये भी मेंशन होता है कि ये काम जो है वो किस वक्त पे हो रहा है। तो खर्च करना और मारना, ये दो अल्फाज से हमें ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये जो काम है हमारा वो किस टाइम में हो रहा है। माजी में हो गया है, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में, तो ये काम नहीं है, ये फेल नहीं है। इसको हम काम का नाम कहेंगे। दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी कि जी इसम में जमायर भी शामिल हो जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसमें आपके पास ये जमायर या प्रोनाउन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव है, हाजा है जैसे। इसी तरह कुछ पर्सनल प्रोनाउन है जैसे अना है, अल्लाह जी है। तो इसमें आपके पास जो है वो चार पांच किस्म के ये आपके पास प्रोनाउंस आ जाएंगे, और ये सिर्फ उनकी सर ने एक एक एग्जाम्पल दी है। आगे इंशाल्लाह तफसील से हम इनको पढ़ेंगे। फिर हमने कहा कि इसम में नाम आ गए, चार तरह के नाम आ गए। इसम में आपके पास जमायर आ गए, और इसम में क्या आ सकता है, तो इसम में आपके पास सिफात जो है वो आ जाती है। अच्छा, अब सिफात में थोड़ी सी लिस्ट जो है वो लंबी जाएगी। सिफात में आपके पास आ गई, एक तो सिफ्त आ गई कि अगर हम किसी की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं वो भी उसकी सिफ्त बन जाएगी। किसी का रंग है कोई खास, जैसे गाड़ी का रंग होता है, तो वो गाड़ी की सिफ्त बन जाएगा। इसी तरह आपके पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी दर्जे हम उसको कह देते हैं। तो वो भी आपके पास सिफात के दर्जे। ठीक है, यानी अच्छाई और बुराई का आपके पास दर्जा, एक अच्छा है, एक दूसरे के मुकाबले में अच्छा है, और एक सबसे अच्छा है। छोटा है, मुकाबले में छोटा है, और सबसे छोटा है, यानी स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये आपके पास ये भी तीनों जो है वो आपके पास सिफात में ही काउंट होते हैं, क्योंकि ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यानी सिफात के दर्जे होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से, अच्छा, ये हम लोगों ने अभी इसको नोट करना था, पहले इसको नोट कर लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल नोट करते हैं इसमें एक और। हाँ, यहाँ पे हमने किया था जगह में बैत, मस्जिद, और यहाँ पे हम एक जो सर ने ये एग्जांपल लिखवाई हुई है मक्का, ये भी लिख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे कि ये आपके पास प्रॉपर नाउन जो है ये भी इसमें आ सकता है। अच्छा जी, ठीक है। तीसरी हमारे पास क्या है जी, हम इसको कर लेते हैं हेडिंग, इसको हम दे देते हैं दर्जे ही दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा था अस्वद और ये तो लिख दिया था, रंगों के नाम नहीं लिखा था।
رنگوں کے نام اور درجے ہمارے پاس آ گئے. جیسے اس میں ہمارے پاس آ گیا جی اکبر. اکبر کا ہم لکھ لیتے ہیں جی مقابلے میں بڑا, یا ہم یہ لکھ سکتے ہیں سب سے بڑا. ٹھیک ہے, مقابلے میں یا تو بڑا, یعنی دو لوگوں کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں, اور یا سب سے بڑا. اسی طرح اس کی دوسری اگزامپل سر نے آپ کو دی ہوئی تھی اصغر. اور یہ بھی یا سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کو ریفرنس انگلش کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی اس میں آپ کی کمپیریٹیو بھی آ جاتی ہے اور سپرلیٹو بھی آ جاتی ہے. پہلا میں نے لکھا ہے ترجمہ کمپیریٹیو کا, اور دوسرا میں نے لکھا ہے سپرلیٹو کے لحاظ سے اس کا. پھر ہم جیسے جملے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے چیز, تو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ جب آپ جملے بنائیں گے تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. موہد علی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ موہد علی بیٹے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اپنا مائک میوٹ کیجئے. موہد علی بیٹے مائک میوٹ کیجئے. ہاں جی, جو یہ نوٹ کر لیں وہ کائنڈلی ہینڈ ریز کر دیں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ ہم آگے چلیں. موہد علی بیٹے اپنا مائک میوٹ کیجئے. موہد ہاں جی, ارحان آپ نے بیٹے نوٹ کر لیا تو ہینڈ ریز کر دیجئے. ہاں جی, موہد علی آپ نوٹ کر رہے ہیں بیٹے یا نہیں؟ ہاں جی, موہد علی کا بھی ڈن ہو گیا ہے. اوکے چلیں جی, چلیں آگے. اچھا, اب یہاں سے آگے اب سر جو ہے وہ آپ کو بتانا شروع کریں گے. اگر یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ مائک ان میوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو آپ چیٹ میں لکھ دیجئے, وہاں سے پھر میں دیکھ لوں گی. اگر اس میں کوئی ابھی بھی کنفیوژن ہے کسی کو, ٹھیک, سمپل سی چیز ہے کہ اسم میں آپ کے پاس پہلی کیٹیگری ہے نام کی, 4 طرح کے نام آپ کے پاس آتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے آپ کے پاس ضمائر کی, اور تیسری آپ کے پاس آ گئی ہے صفات کی. صفات ابھی ہمارے پاس چل رہی ہیں. صفات میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا اچھائی یا برائی, دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا رنگوں کے نام, تیسرے نمبر پہ دیکھا ہم نے اچھائی یا برائی کے درجے. ٹھیک ہے, اچھائی برائی کا ہی درجہ ہو سکتا ہے, رنگوں کا درجہ تو نہیں ہوتا. ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی لائٹ یلو اور ڈارک یلو اور اس طرح, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس یہ اچھائی یا برائی کا ہی درجہ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں جی. اوکے, اچھا جی. اس کے بعد اب ایک مزے کی صفات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. صفات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا آتا ہے, پھر ریوائز کر لیں. صفات میں ایک تو نارمل صفت جو آپ کا کنسپٹ ہے. صفات میں کلرز آج میں بھی آپ کو پتا ہوں پہلے, لیکن اگر نہیں پتا تھے تو آپ کو پتا چل گیا کلرز بھی ایڈجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں. ڈگریز جو ایڈجیکٹیوز کی ہوتی ہیں وہ بھی
صفات میں ہی آ جاتی ہیں. جی ضمائر کی کیا سمجھ نہیں آئی؟ ضمائر آپ کے پاس اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر یا پروناؤن آپ کے پاس ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پہ آپ استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے نا، جو ناؤن کی جگہ پہ آپ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پہ یعنی نام کی جگہ پہ آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضمائر جو ہے نا وہ ایک پورا ایک علیحدہ سے آپ سمجھ لیں ٹاپک ہے. اس میں سر نے ابھی صرف جو ہے نا وہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ تین بتائے ہیں ضمائر، صرف یہ تین ضمائر کے نام بتائے ہیں آپ کو انہوں نے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. انا، انا ہم استعمال کرتے ہیں، میں اردو میں ہم میں یا می ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں تو وہ انا ہے. ہاذا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، دس. اور اس کے بعد ہے اللہ زی. اللہ زی کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اللہ زی بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ زینا بھی استعمال ہوتا ہے، جو یا جس، ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جسٹ سر نے اتنا بتایا کیونکہ جیسے میں نے بتایا ضمائر جو ہے اس کی تفصیل آپ کی آگے جا کے آئے گی، اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ چھیڑا نہیں ہے ابھی یہاں پہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی، کلیئر کچھ ہوا؟ جی چلے. اور صفات میں کیا کیا آتا ہے؟ صفات میں اور یہ آتا ہے، دیکھیں جی مجھے بتائیے، اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا، یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ہاں جی، سجدہ کرنا. سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے جتنی بھی کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں اسم کی، ان میں سے کون سی کیٹیگری میں یہ آ رہا ہے؟ سجدہ کرنا. سجدہ کرنا آپ کے پاس یہ جو سامنے کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں اسم کی، ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آ رہا ہے. وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ ذرا غور کریں. سجدہ کرنا، جی بالکل صحیح رضوان نے، آپ نے بالکل صحیح بتایا. کام، کام کا نام. وہ نام چونکہ سر نے اوپر لدا سے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو خالی کام نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کام کا نام. نام مطلب ہر ایک کے سامنے سر لکھتے ہیں شخص کا نام، چیز کا نام، جگہ کا نام، کام کا نام، تو وہ اوپر ایک انہوں نے اکٹھا لکھ دیا نام. ٹھیک ہے، تو یہ کام کا نام ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ نون الف نہ اس کے اینڈ میں آ رہا ہو، تو سجدہ کرنا نون الف نہ آ رہا ہے تو پھر یہ کام کا نام ہے، یہ فعل نہیں ہے. ہم اس کو فعل نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ٹائم اس کا نہیں پتا چل رہا. سجدہ کرنا میں ہمیں بالکل نہیں پتا چل رہا کہ وہ جو سجدہ کرنے والا کام ہے وہ کس وقت پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کا نام ہے. ماشاءاللہ، یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا. تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا، یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا، جو سجدہ کر رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے وہ. تو آپ اپنے ساجد دیکھ لیں، ماشاءاللہ فیملی میں آپ کے ساجد ہوں گے. ٹھیک، اچھا ساجد سجدہ کرنے والا. زید فرض کیا وہ سجدہ کر رہا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا، ٹھیک 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے، سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا، 150 کیا پھر سجدہ کر دیا، تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. فالو کریں. اچھا، دو بھائی ہیں زید اور حامد. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے، اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے، نہ سجاد میں، نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا.
अच्छा जी, ये जो असजद सर ने लिखा है, ये किसके साथ, साउंड इसकी किसके साथ मैच हो रही है? असजद, यहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं बोर्ड पे, असजद जो है इसका पैटर्न क्या कह रहे हैं, ये राइम कर रहा है, किसके साथ ये राइम कर रहा है, यानी किसके साथ इसकी आवाज जो है या पैटर्न जो है वो मिल रहा है यहाँ पे लिखे हुए अल्फाज में से, असजद का। जी, असजद का, असजद, कलर्स के साथ असवद और अहमर, नहीं, ये कलर के नेम्स में तो नहीं आ सकता ना, कलर्स के नेम में तो, कलर के नेम में तो बिल्कुल सेपरेट है। इसके अलावा कौन सी सिफात? मस्जिद, मस्जिद के साथ बेटे कैसे, मस्जिद जो है वो तो जगह का नाम है, मस्जिद, मसजद नहीं होता, मस्जिद होता है, ये असजद है, असजिद नहीं है। असजद जो है वो अकबर और असगर, अकबर, असगर, असजद, ये एक ही पैटर्न पे है। ये आपके पास दर्जों वाला जो हमने लिखा था, ये उसके साथ राइम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर ने क्या कहा कि अगर एक भाई दूसरे भाई के मुकाबले में ज्यादा सजदा कर रहा है तो हम उसको असजद कहते हैं, या सबसे ज्यादा सजदे कर रहा है तब भी हम उसको असजद कहेंगे। तो ये आपका अकबर और असगर के पैटर्न वाला काम हुआ है असजद का। अच्छा, अब जिसको सजदा किया जाएगा, ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हमने किसे सजदा करना है? अल्लाह को। तो जिसको सजदा किया जाता है ना, अरबी में उसे कहेंगे ये मसजूद है, ये मसजूद है। तो ये सारी भी सिफात हैं, हमारे यहां ये नाम है असल में, ठीक है ना। तो सिफात में आपने इन्हें भी शामिल करना है, ऐसी चीजों को। मसलन सिफात को जरा बस थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिवाइज कर ले। सिफत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है अरबी के अलावा। सिफत किसे कहते हैं उर्दू में या अंग्रेजी में? कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, सही है। तो आपने कहा अच्छा जी नेक, बुरा, बस आपकी सिफात इतनी ही है। एक चीज ऐड हुई आपके इल्म में कि अरबी में जो कलर्स हैं ना, ये भी सिफात ही होते हैं। ओके, आपके वोकैबुलरी में ये भी ऐड हुआ कि अरबी जुबान में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी सिफात ही होते हैं। और आपके नॉलेज में ये भी इजाफा हुआ कि एक काम जो कर रहा होता है ना, उसको उस वक्त परफॉर्म करने वाला, उस वक्त परफॉर्म करने वाला, वो भी सिफत कहलाएगा। जो कि मसलन सजदा करना है तो वो साजिद बन गया, जिसे सजदा किया जा रहा है वो मसजूद बन गया, जो बार बार सजदा कर रहा है उसे सजाद, और जो किसी से ज्यादा काम में कर रहा है तो ये असजद बिल्कुल अकबर की पैटर्न का ही है, ठीक है ना। तो ये भी यहां से ही मैंने लेके आया हूं ना, तो ये असजद आप यहां भी डाल सकते हैं। यहां बस ये तीन ही रखें, साजिद, सजाद और मसजूद। असजद आपका ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब मुझे बताइए जी, अच्छा जी, यहाँ हम पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर ने इसमें तीसरे वाले में एक ऐड किया है, असजद, असजद, यानी अगर हम मुकाबला करें तो मुकाबले में, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ज्यादा सजदा करने वाला, या सबसे ज्यादा सजदा करने वाला, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास क्या आया नंबर 4 पे, सर ने लिखवाया है हमें काम करने वाला, यानी कि जो किसी, कोई काम कर रहा है, कोई जो भी शख्स काम करने वाला, काम करने वाला, यानी जैसे साजिद है,
साजिद क्या करता है? सजदा करता है, यानी वो सजदा करने वाला, ये उसका मीनिंग है। ठीक है जी। उसके बाद इसी में काम करने वाला में आपके पास एक आ गया साजिद और दूसरा आ गया सज्जाद। तो सज्जाद आपके पास क्या है? बहुत ज्यादा सजदा करने वाला, यानी जो बार बार सजदा करे। ठीक है, काम करने वाला। और आखिरी हमारे पास कैटेगरी आ गई जी, जिस पर काम किया जाए, जिस पर, या आप कह लें कि जिसके लिए, या ये मैं स्लैश डालती हूँ या के लिए, जिस पर या जिसके लिए काम किया जाए। यानी इसी एग्जाम्पल में हम लेते हैं मसजूद। मसजूद में जिसके लिए सजदा या जिसको सजदा किया जाए। और हमारा मसजूद जो है वो अल्लाह ताला है, क्योंकि हम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सिफात की कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज आपके पास ये कंप्लीट हो गई। पांच आ रही हैं। नंबर एक अच्छाई बुराई, नंबर दो रंगों के नाम, नंबर तीन दर्जे, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों इसमें आ गए। तीन एग्जाम्पल हमने उसकी लिख ली, अकबर, असगर और असजद। और चौथा आपके पास आया काम करने वाला, यानी जो काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिखी साजिद, सजदा करने वाला। और इसी तरह सज्जाद, साजिद और सज्जाद दोनों काम करने वाले हैं। साजिद रूटीन का एक काम कर रहा है और एक बंदा जो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आपके पास आ गया जिस पर के लिए काम किया जाए। अच्छा जी, आपने क्या मैसेज किया है? हर इसम के साथ नहीं रिपीट होता। मतलब ये जो काम करने वाला हम बना रहे हैं ना, ये आप सही कह रहे हैं कि वो एक पैटर्न पे बन रहा है, साजिद, आबिद। लेकिन हर एक का नहीं बनता इस तरह, कुछ कुछ लोग कुछ का डिफरेंट तरीके से बनता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ना, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपका मोस्टली आपके पास ये बनेगा। ये आगे जाके आप काफी आगे जाके पढ़ेंगे, फेल में जब आपका फेल स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आप ये इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ये जो काम करने वाला और जिस पर और जिसके लिए काम किया जाए, ये दो चीजें जो नहीं आपकी स्पेसिफिकली फेल से रिलेटेड है, ये उसमें फिर जाके आप ज्यादा इसको तफसील से पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया है तो या तो आप हैंड रेज कर दें या चैट में मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी अब मजीद आपको सर एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि बेसिक आपकी ये इसकी जो है कंप्लीट हो गई है। इसम का आपका टॉपिक जो है, इसका बेसिक आपका ये चीजें पूरी हो गई हैं। चार तरह के नाम आ गए, जमायर आ गए, सिफात आ गई। जमायर का यहाँ पे सर ने आपको तफसील थोड़ी नहीं बताई, क्योंकि ये मैंने बताया आपका पूरा टॉपिक है, ये इसम के आगे ही आपका एक किस्म का, हाँ इसम में ही चलेगा, कुछ थोड़ा सा उसमें भी आएगा। सिफात की थोड़ी सी सर ने यहाँ पे आपको डिटेल इसलिए बताई है कि ये जरा यहाँ पे अभी डिटेल थोड़ी बनती थी। अच्छा जी, रिजवान का हो गया है, अब्दुल हादी का हो गया है। अब्दुल हादी ने मेरा ख्याल पहले हैंड रेस किया था। जी, हाँ जी, मोहिद अली। मोहिद अली का भी हो गया, चले जी। कि थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद में अपनी वोकेबलरी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं।
ایک کام ہے عبادت کرنا. یہ کام کا نام ہے نا عبادت کرنا. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا عبادہ. عبادت کرنے والا کیا کہلائے گا آپ کے نزدیک؟ عابد. عبادت کرنے والا عابد. اچھا جس کی عبادت کی جا رہی ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ معبود. فالو کر رہے ہیں نا؟ اچھا یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس جس کی عبادت کی جائے گی یا جس کے لیے عبادت کی جائے گی یا جس کے لیے سجدہ کیا گا، وہ بھی پیٹرن آپ کا سیم جا رہا ہے، مسجود اور معبود. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس ایک پیٹرن بن رہا ہے نا. عربک میں آپ کے پاس اس طرح بہت سے پیٹرن بنیں گے، مطلب سملر چیزوں کے جو ہے نا وہ ایک جیسے پیٹرن بنے گے، وہ آپ کی وہاں سے پہچانی جائیں گی چیزیں. تو یہ پیٹرن کیا ہے؟ یہ بھی پیٹرن انشاءاللہ آپ کا جہاں فیل کا آپ کا سٹارٹ ہوگا وہاں پہ آپ اس کو پھر پڑھیں گے. ٹھیک. ایک کام ہے قتل کرنا، یہ بھی کام ہے. اچھا جو قتل کرے گا اسے کیا کہیں گے؟ قاتل. اور جو ہوگا بیچارہ مقتول. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو یہ قاتل، مقتول، ساجد، مسجود، عابد، معبود، ٹھیک، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں خاص طور پہ. کلیئر؟ تو الحمدللہ جی ہمارا اسم میں مزید کیا کیا آ سکتا ہے وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے. علامت ہوتی ہے جسے فوراً پہچانا جائے. آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے اور آپ کو اس کی داڑھی نظر آ گئی، ٹھیک، تو آپ نے داڑھی سے فوراً پہچان لیا کہ آدمی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اور پورا ڈھکا ہوا ہے، تو آپ نے علامت دیکھی اور پہچان لیا کہ کوئی عورت ہے. ایک ہوتی ہے علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا. تو یہ جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اوکے جی. جی ابرار صاحب میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے، اور اگر اسم ہے تو اس میں کس کیٹیگری میں جا رہا ہے. اوکے جی ماشاءاللہ. آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں مدرسہ. یہ اسم ہے اور یہ ہاں جی مدرسہ. جی سجاد جو ہے وہ سپرلیٹو نہیں ہے. سجاد سپرلیٹو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس اسجد جو ہے وہ سپرلیٹو اور کمپیریٹو دونوں میں آ رہا ہے. سجاد نہیں ہے کیونکہ سجاد کا ذکر آیا تھا بار بار سجدہ کرنے والا. اس کو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی ایک کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، نہ گروپ آف پیپل کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں. تو کمپیریٹو اور سپرلیٹو میں تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا. کمپیریٹو میں ہم جو ہے وہ دو کا کمپیریزن کرتے ہیں اور ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ سجدہ کرنے والا ہے. اور سپرلیٹو میں ہمارے پاس 3-4 لوگ ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک کو نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے. تو سجاد جو ہے اس میں کمپیریزن نہیں آ رہا. ہاں جی ہوا کلیئر؟ اچھا جی مدرسہ. مدرسہ اسکول ہم نے اپنے کہاں پہ پڑھا اس کو؟ ووکیبلری میں پڑھا ہم نے اس کا میننگ. ٹھیک ہے ہاں جی. اب بتائیں کہ مدرسہ اسم ہے. اگر اسم ہے تو اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ اگر یہ اسم ہے تو اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے مدرسہ؟ جی جگہ کا نام. مدرسہ جو ہے وہ ہمارے پاس جگہ کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ اسم ہے. ماشاءاللہ. مدرسہ اسم ہے اور یہ نام میں ہے، جگہ کے نام میں شامل ہے. ایک جگہ ہے اس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں.
ایکسیلنٹ. ٹھیک جی. حسن تیار ہے؟ جی حسن آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اسم اسی میں لکھوں گا, کیوں پڑھا اسم رہا ہوں تو میں فیل کا کیسے پوچھ سکتا ہوں. آپ نے بس یہ بتانا ہے یہ اسم جو ہے ان میں سے تین جو مین کیٹیگریز نے پڑھی ان میں سے کس جگہ پہ فال کر رہا ہے. اوکے جی. جی نحنو. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ میں نے بتایا یہ وہ کیٹیگری جس میں آپ نے میننگز پر غور کرنا ہے. ہاں جی سر نے یہاں پہ جتنی کیٹیگری اسم کی لکھی ہے نا, اسم جو ہے نا وہ آپ کا علامت سے بھی پہچانا جاتا ہے, اس کی علامات بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے تو اس میں سے اسم آپ علامت کے ساتھ بھی پہچان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس کا معنی آنا ضروری نہیں ہے. وہ علامات کیا ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے, کیونکہ اس میں اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ بس علامت آپ کو پتہ چل گئی ہے, آپ فوراً پہچان لیں گے. لیکن یہ والی جو چیزیں آپ کو سر نے بتائی ہیں اس میں آپ نے کو ایک تو میننگ اس کا آنا چاہیے. اگر آپ کو کسی لفظ کا میننگ نہیں آ رہا تو آپ اس کو کبھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا ہے. پھر اس کے اوپر غور کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سی کیٹیگری میں اس کو رکھ سکتا ہوں, تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہے. اب جیسے نحنو ہے تو اس کا میننگ نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے آپ کو اس کا میننگ پتا کرنا ہے, صحیح, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کرنا ہے. اچھا جی ہمارے پاس جو ہے وہ 5 منٹ رہ گئے, یہیں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور کچھ اور ایگزامپل دیکھیں گے. آج جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے باقی ذخیرہ الفاظ, ٹھیک ہے. اچھا جی سیکنڈ کالم سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں. فرسٹ کالم تو اب ہمارا کافی میرے خیال میں یاد ہو گیا ہوگا, کہ اس میں سے میں کچھ پوچھ لوں آپ لوگوں سے. چلیں بعد میں پوچھتی ہوں, ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں پھر میں آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کرتی ہوں. فرسٹ کالم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. مسجد, مسجد, جدار, دیوار, دار, گھر, عین, آنکھ, غرفہ, کمرہ, کوکب, ستارہ, کرسی, کرسی, سیارہ, گاڑی, شباک, کھڑکی, راس, سر, رجل, مرد, ولد, لڑکا, معلم, استاد, علامہ, بہت بڑا عالم, مدرسہ, اسکول, ساعہ, گھڑی, بیت, گھر, انف, ناک. اچھا جی ایک یہاں تک ہم کر لیتے ہیں, یہاں تک قائم تک کر لیتے ہیں. خلیفہ, جانشین, مؤمن, ایمان والا, مسلم, مسلمان, صادق, سچا, قائم, کھڑا ہوا. اچھا جی اب میں یہ اس کو سٹاپ کر رہی ہوں شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ لوگوں نے مجھے پھر بتانا ہے. اچھا جی شباک, جی شباک کا میننگ. جی ونڈو, کھڑکی کے لیے. اچھا جی اس کے بعد ہے ایک منٹ اگر چیٹ باکس میں دیکھتا میسج آیا. اچھا جی کیا میسج ہے ونڈو سے اوپر؟ اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا تھا. اور کیا ہے؟ سیارہ صرف گاڑی کے لیے استعمال ہوگا یا کسی بھی موونگ آبجیکٹ کے لیے؟ کیونکہ ہم سیارہ گردو نواح, سیارہ کس کے لیے؟ گرد و نواح کے لیے, کہ پلانٹس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سیارہ. ہم اردو میں کہتے ہیں سیارہ, لیکن سیارہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور وہاں پہ شاید قافلے کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں. میں کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گی, لیکن یہ یہاں پہ سیارہ کا ہم اس میں ہم گاڑی کو ہی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے ہاں سورہ یوسف میں ہے, یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی بیت. ہاں جی بیت, بیت کس کو کہتے ہیں جی؟
جی ارحان. گھر کو. گھر کو. گھر کا ہم نے ایک اور نام بھی یہاں پہ پڑھا ہے جی. گھر کا ہم نے یہاں پہ ایک اور نام بھی پڑھا ہے بیت کے علاوہ. اسی کالم میں ہم نے گھر کا ایک اور نام بھی. جی بالکل صحیح آپ نے رضوان بتایا, دار. اچھا جی, اس کے بعد ہے آئین. آئین جی, آنکھ. دار. آنکھ. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا انف. انف عبد الحادی. انف عبد الحادی. عبد الحادی آپ ہیں کلاس میں؟ یس. جی, انف کا مطلب یاد ہے؟ میرے بھول گیا. ہم، جی ارحان. میم ناک. ناک بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ٹائم ہمارا اینڈ ہونے والا ہے, تو ابھی ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اس ویک کی ہماری لاسٹ کلاس ہوگی, اور آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ وہ چینل ضرور آپ لوگ اس کو جوائن کر لیں ایز سون ایز پاسبل, تاکہ پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئزز جو ہیں وہ بھیجنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.